السلام علیکم دوستو، تو میں ہوں آپ کے سامنے پھر سے انتظار لکی۔ تو دوستو، جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو دوستو، عید بھی آنے والی ہے، قریب قریب سبھی کو معلوم ہے۔ تو دوستو، میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ عید کے لیے کپڑے لتے نہ لیں، کہ ہمارا ایک سال میں ایک تہوار آتا ہے اور وہ لاک ڈاؤن میں نکلے گا، یہ قریب قریب سبھی کو معلوم ہے۔ تو دوستو، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کچھ نہ کرے، نہ کپڑے لے نہ لتے لے، جیسے کہ جوتے، موجے، انڈر ویئر، بنیان، ٹی شرٹیں، شرٹیں، جینس، جینس ٹاپ، اور لیڈیز کافی سامان لیتی ہے، گھاگرا، سلیکس، مطلب یہ سب بیکار کے چونچلے ہیں۔ تو دوستو، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جیسے کہ ہماری عید آنے والی ہے، ایک سال میں ہمارا تہوار آتا ہے عید کا، اور رمضان بھی ایک سال میں ہی آتا ہے۔ تو دوستو، سچ بولو تو ہماری عید ہر جمعہ کو ہوتی ہے، جمعرات کو چاند رات بولتے ہیں اور جمعہ کو عید بولتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے، ہمارے بڑے علماؤں نے کہا ہے، بڑے مولاؤں نے کہا ہے کہ کپڑے لتے نہ خریدے، بازاروں میں بھیڑ نہ کرے۔ اگر یہ چھوٹ بھی دے رہے ہیں بازار کھلنے کی، تو آپ کپڑے لینے کے لیے نہ جائیں، کیونکہ دوستو ایک سال میں عید آتی ہے اور ہماری وہ عید ایسے نکلے گی، ہمیں یہ یاد رہے گی۔ خدا نے خواستہ ہم جیتے بستے رہے، اگلی عید پہ اپنے شوق پورے کریں گے، جینس ٹاپ، جینس پینٹ، جوتے، کپڑے لتے، ٹی شرٹیں سب لیں گے انشاءاللہ۔ جب ہماری عید کی نماز ہماری مسجدوں میں نہیں ہونی اور نئے کپڑوں میں ہم عید کی نماز نہیں پڑھ پانے، عید الفطر نہیں پڑھ پانے، تو دوستو ان کپڑوں کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا غور دیجیے گا بات پہ۔ ان کپڑوں کا فائدہ کیا ہے کہ ہم دو نفل شکرانے کے نہیں پڑھ پانے، ان کپڑوں میں پہن کے، نئے کپڑے پہن کے ہم دو نفل شکرانے کے، خدا کے شکر کے نہیں پڑھ پانے، تو ان نئے کپڑوں کا پہن کر فائدہ کیا ہوگا؟ تو دوستو، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہ نئے کپڑے نہ لیں، نہ مارکیٹ میں جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے کپڑے لتے خرید بھی لیے، یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پیسے تو آپ کے سارے خرچ کپڑے لتوں میں ہو جائیں گے، لاک ڈاؤن آگے بڑھ جائے گا، آپ پہ کام تو کر نہیں رہے ہوں گے، تو جب کام نہیں کرنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سمجھو بات کو، اگر آپ کام نہیں کرنے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور جو پیسے ہوں گے وہ کپڑے لتوں میں خرچ ہو جائیں گے، پھر آپ کا کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ یہ لاک ڈاؤن اگر اور دن بڑھ گئے اس کے، تو آپ کا کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ ذرا اس بات کی توجہ دیجیے، آپ کا کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ اگر آپ کپڑے لا رہے ہوں، آپ کے گھر میں دکھتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، تو ان پیسوں کو بیران مت کرو، سنبھال کے رکھو۔ اگر آپ کو زیادہ ہی لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، جو آپ کے پڑوس میں غریب انسان ہیں، یا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ مدد کرنا اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، اور کلام پاک پڑھنے سے بھی جنت ملے گی، عبادت کرنے سے بھی جنت ملے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک خدمت، اپنے بڑوں کی خدمت کرنا، اور روزہ رکھنا۔ یہ ایسی چیز ہے جن سے خدا ہمیں خود ملے گا، ہمیں جنت نہیں ملنی ان چیزوں سے، ہمیں خدا ملے گا۔ کہ کہتے ہیں ہمارے خدا کہیں گے، جب ہم
کائنات پوری بھسم ہو جائے گی، ہمارے خدا کہیں گے کہ اے میرے بندو کہ تم نے تلاوت کری، سب کچھ ہوا، نمازیں پڑھی، عبادت کری، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملی، روزے کے بدلے میں تمہیں جنت نہیں دوں گا۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ، اے میرے رحم و کریم، تو ہمارے اللہ تعالیٰ اپنے رخ سے پردہ ہٹائیں گے اور ہم سے روح بروح ہو جائیں گے۔ اس وقت کیا دور ہوگا، اللہ کے کیا مور ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، کچھ میں نے یہ بھی سنا ہے اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ مسلمان کے اوپر الزام آ رہا تھا کہ جماعتیوں سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اب دوستو، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے، یہ ذات دھرم نہیں دیکھتا، بیماری کسی کی ذات دھرم نہیں دیکھتی، یہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ کسی کو نہیں چھوڑ رہی۔ اب سننے میں آیا ہے کہ خون کی کمی پڑ رہی تھی، جو کرونا وائرس کے مریض ہیں، جو تعلیمی جماعت کے بندے ہیں، وہ ان کو خون دے رہے ہیں، ان کے خون کے اندر شفا ہے۔ جو ہمارے نماز کی تعلیمات ہے، جو ہمارے نمازی ہیں، جماعتی ہیں، تو ان کے خون سے کرونا وائرس کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا رحم و کرم کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا عہدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہتے ہوئے بھی، کہ یہ مصیبت، ایک حدیث سنی تھی میں نے کہ یہ میرے نام تو یاد نہیں ہے ان کا، نور نام یاد ہے یا نوری ہے شاید ان کا نام، حضرت تھے بہت بڑے، تو انہوں نے کشتی بنائی تھی دریا پار کرنے کے لیے، تو کچھ کافروں نے ان کی کشتی میں لیٹرین کر دی تھی کہ یہ لیٹرین میں جائیں گے، پھنس جائیں گے، تو یہ دریا پار نہیں ہو پانے، اور دریا پار کر کے وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کس چیز کی دیا کرتے تھے کہ بھائی نماز پڑھے، روزہ رکھیں، کلام پاک کی تلاوت کرے، وہ دعوتیں دیا کرتے تھے، اپنے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایسا کرا، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت بڑے ہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ انہوں نے اس ہی لیٹرین کے اندر شفا عطا فرما دی۔ اس شفا عطا کیا فرمائی کہ جن کافروں نے اس کشتی کے اندر لیٹرین کری تھی تو ان کے کھجلی پیدا کر دی، کافروں کے شریر میں کھجلی پیدا کر دی، اور وہاں کو ایک کھجلی والا جا رہا تھا کافر، تو اس میں لیٹرین میں گر گیا، اپنی ہی لیٹرین میں، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا رحم و کرم دیکھو، انہوں نے وہ لیٹرین کس لیے کری تھی؟ کہیں آگے تعلیم نہ بانٹے، تعلیم کی دعوت نہ کرے اور دین کو نہ پھیلائیں، انہوں نے دین روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ کا رحم و کرم دیکھو، اللہ نے انہی کی لیٹرین کو ان کی دوا بنا دی۔ تو دوستو، یہ قصہ میں نے کافی دن پہلے سنا تھا، اور یہی شاید اب ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ وہی انہی کافروں نے کرا تھا جو یہ کر رہے ہیں، جو درندے اب کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ انہی کافروں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ان کی کشتی میں لیٹرین کریں گے، تو خدا نے ان کی ہی لیٹرین میں وہی کھجلی کی شفا عطا فرمائی، تو پھر ان کی حلق میں بھی، جیب کے اندر بھی کھجلی پیدا ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی لیٹرین کو ہی خود کھایا کہ ہماری کھجلی ختم ہو جائے۔ جب انہوں نے لیٹرین کو کھایا کشتی میں سے اٹھا کے، تو ان کا منہ، شریر، کھجلی دور ہو گئی تھی۔ تو اب وہی کام یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان کے اوپر الزام رکھا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس مسلمان جماعتی لین سے پھیل رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا رحم و کرم ہے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا رحم و کرم ہو گیا کہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس مسلمانوں کی تعلیمی جماعت سے پھیل رہا ہے، تو اب کرونا وائرس کے مریض انہی کے خون سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے
कितना बड़ा रुतबा दे दिया है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी इबादत दी है कि ये है अल्लाह ताला का रहम व करम है। हम कुछ सुनता है मैं कि खुदा ने इंसानी तारा है ज़मीन पे, हम उसको हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी कोई नस्ल नहीं होती, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना कुछ होता है। क्या नस्ल है उसकी, ये कुछ बता सकता है? अगर कोई मुझे बता सकता है कि उसकी ये नस्ल होती है पैदा होते टाइम, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताए। मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताए कि वो बच्चा कैसा पैदा हो रहा है और किस धर्म का पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, अल्लाह का रहम व करम है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि मुसलमानों की वजह से कोरोना वायरस हो रहा है। आज उन्हीं जमातियों की खून से कोरोना मरीज़ के, जो कोरोना मरीज़ के बीमार के मरीज़ हैं, जो इसकी बीमारी के मरीज़ है कोरोना वायरस के, तो जमाती लेन का खून लेके उनसे ठीक हो रहे हैं। तो अल्लाह का रहम व करम देखो, उन्होंने काफिरों ने किश्ती में लैटरिन की थी और इन्होंने नमाजियों के जमातियों के ऊपर इल्ज़ाम रखा है। तो अल्लाह ने वही रुतबा दिखाया सेम, उन्होंने अपनी लैटरिन को खाया है, तब जाके उनके मुंह की एलर्जी, खाज, खुजली ठीक हुई है। और आज देखो कि मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और आज उन्हीं के मुसलमान के खून से ही कोरोना वायरस के मरीज़ ठीक हो रहे हैं। तो अल्लाह का रहम व करम है। तो दोस्तों देखो, अल्लाह की कितनी बड़ी, ये तो बहुत से चीज़ें हैं कि मेरे महबूब के सिवा कोई महबूब नहीं, कि दोस्तों अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पक्के रसूल हैं। जो हमारे खुदा के महबूब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो दोस्तों, नमाज़ पढ़े, इबादत करें और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये सारे कहीं फैले। और जो मैंने बात बोली है, अगर मेरे मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया हो तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो दोस्तों, जो मेरे से गुनाह हुआ है या मैंने किसी को बुरा कहा है, तो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। मुझसे जो गलती हुई हो इस वीडियो में, जो मैं आपके बारे में गलत बोल गया हूँ, तो मुझे फिर भी माफ़ कर देना। मैं आपका छोटा भाई हूँ। कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में हैं सब भाई भाई। तो दोस्तों, शहर में, देश में अमन चैन बनाए रखो। हमें क्या चाहिए इस दुनिया से यार? प्यार मोहब्बत चाहिए। और हम प्यार मोहब्बत नहीं बांटने तो हमारा इंसानियत का फ़ायदा क्या है? फिर तो हमसे बेटर जानवर है। हमारे से बेटर तो जानवर है कि जो खाना भी खाता है तो दुआ करता है ऊपर वाले से कि कोई मुझे खाना दे, 2 टुकड़े दे, 1 टुकड़ा दे, उसके लिए दुआ करता है वो। और वो उसको चाहे भगवान के दो, चाहे खुदा के दो, चाहे ईश्वर के दो, चाहे रब के दो, चाहे अल्लाह के दो, है एक ही है वो। ये हमारे दिलों की नफ़रतें जो है ना, ये हमें खाई जाती हैं। ये क्यों है? हमें इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए। हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, भाईबंदी से रहेंगे, तो हमारे देश की मिसाइल बनेगी। मिसाल कहते हैं जिसे, किस्सा, कहानी है, मिसाल। तो दोस्तों चलो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, कोई मिलकर मिसाल बनाते हैं जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी कायनात में नाम रहे इंडिया का, हिंदुस्तान का, मेरे भारत का। कि भारत में हम सब एक रहते हैं और हम एक हैं और एक बनकर रहेंगे। हमेशा एक थे और एक है और एक रहेंगे। तो दोस्तों, जो मुझसे गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।
تو دوستو جو مجھ سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دینا. اوکے فرینڈز, تو چلتے ہیں ہم. اوکے بائے, السلام علیکم, ست سری اکال, نمستے.